اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایام حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں اور ہم اور آپ اس وقت مولا علی کی عزاداری کو منانے میں مصروف ہیں۔ اس وقت روزے دار بھی ہیں اور یہ روزے دار عزادار بھی ہیں، مگر یہ واقعاً مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے بعد رسول، اور ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے زمانے کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ اس کی عزاداری ہے کہ جو کائنات کی بعد رسول سب سے افضل فرد تھی، جو کائنات کے سب سے افضل انسان تھے رسول کے بعد، وہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام تھے۔ کون علی کہ جسے خدا نے رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ معین کیا؟ کون علی کہ جسے پروردگار عالم نے امت کا پہلا امام بنا کر بھیجا؟ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے ذکر کے بنا تاریخ اسلام کا کوئی ورق مکمل نہیں ہوتا۔ ذوالعشیرہ سے غدیر تک اگر اسلام کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھا جائے تو ورق ورق پر مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس علی کو پروردگار عالم نے کائنات کی تمام فضیلتیں عطا کر دی تھیں۔ رسول خدا نے یہی تو کہا تھا کہ تمام انبیاء کی فضیلتوں کو اگر دیکھنا ہے تو وہ مولائے کائنات میں دیکھو۔ یہ تمام فضیلتیں مولائے کائنات میں اکٹھی کی گئی ہیں، جمع کی گئی ہیں۔ اگر علم کو دیکھنا ہے تو رسول خدا کے بعد مولائے کائنات سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آئے گا۔ شجاعت میں دیکھنا ہے تو رسول خدا کے بعد مولائے کائنات سے بڑا شجاع اور بہادر نہیں نظر آئے گا۔ عدالت میں دیکھنا ہے تو رسول خدا کے بعد مولائے کائنات سے بڑا کوئی عادل نہیں نظر آئے گا۔ تمام صفات میں مولائے کائنات سب سے افضل، سب سے اشرف ہے کائنات میں رسول کے بعد۔ تو ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مولائے کائنات کی جب اتنی صفات اور اتنی فضیلت ہے تو لوگوں نے علی کو تنہا کیسے چھوڑ دیا؟ اس علی کو لوگوں نے اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ وہ علی کہ جسے عدالت کرنی تھی اور جسے کائنات میں عدل کا پیغام پہنچانا تھا، وہ علی آخر کیسے 25 سال تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی بتاتا رہا؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہمیں ساری کائنات سے پوچھنا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جس علی کی اتنی فضیلتیں تھی اس علی کو تنہا چھوڑا گیا۔ 13 رجب کا دن تھا، اور 13 رجب کے دن محفل ہو رہی تھی، اور ایک خطیب منبر سے مولا علی علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان فرما رہے تھے۔ تمام لوگ داد و تحسین سے نواز رہے تھے، اور تمام ہال، پورا ہال واہ واہ سے گونج رہا تھا۔ محفل جمی ہوئی تھی، مولا علی کے فضائل بڑھے جا رہے تھے، مگر وہیں ایک عالم دین موجود تھے جو کونے میں بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے۔ ان کے شاگرد ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قبلہ، استاد بزرگ بتائیں، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ جو اتنی خوشی کے دن بھی آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے کہ ادھر منبر سے مولا علی کی اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور ادھر آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ عالم دین فرماتے ہیں، رونے کا سبب سننا چاہتے ہو؟ کہاں بتائیے استاد، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے رونے کا یہی سبب ہے کہ جس علی کی اتنی فضیلتیں ہوں، جس علی کو خدا نے اتنی زیادہ فضیلتیں دے کے بھیجا ہو، اس علی کو کائنات نے کیسے تنہا چھوڑ دیا تھا؟ کیسے اس علی کو 25 سال خاموشی کی زندگی گزارنی پڑی؟ کیا وجہ تھی اس علی کو تنہا چھوڑ دیا گیا؟ میرے رونے کا سبب یہی ہے کہ جس علی کی اتنی فضیلت تھی اسے تنہا چھوڑا گیا، اسے اکیلا چھوڑا گیا۔ تمام طلاب بھی رونے لگے۔ کہا کہ استاد آپ ہی بتائیے، زمانے کی کیا مجبوریاں رہی ہوں گی اس زمانے میں کہ جو علی کو تنہا چھوڑ دیا گیا؟ تو ان استاد نے بتایا
کہ 4 باتیں ایسی تھیں اس زمانے میں کہ جن باتوں کی وجہ سے علی کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ پہلی چیز ہوائے نفس کی پیروی۔ اس زمانے کے کچھ لوگ ہوائے نفس کے پیرو ہو گئے تھے، اور اسی نفس کی پیروی کی بنا پر مولا کائنات کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ کوئی خوف سے، کوئی لالچ سے مولا کو چھوڑ کر ظالم کی طرف چلا گیا تھا۔ لہٰذا اگر اس نفس کی پیروی نہ کی جاتی تو شاید علی کو تنہا نہ رہنا پڑتا، شاید اس نفس کی اگر پیروی نہ کی جاتی تو شاید علی علیہ السلام کو ہی مسند رسالت پر بٹھایا جاتا، مگر لوگ نفس کے پیرو ہو گئے تھے، اور اتنا نفس کے پیرو ہو گئے کہ ایک چاہنے والا تھا، کون؟ ابن ملجم، جو بعد میں مولا علی کا قاتل بنا، جس نے مولا علی کو قتل کیا، مولا علی کے سر پہ ضربت لگائی۔ نفس بڑی خطرناک شے کا نام ہے۔ اگر اس نفس کی پیروی انسان کی عادت بن جائے تو ہوتے ہوئے بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت انسان کو نہیں ہوتی، اور اس امام وقت کو اپنے گھر میں 25 سال تنہا بیٹھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ نفس کے پیرو ہو گئے ہیں، اور جو نفس کے پیروکار ہو گئے ہوں وہ امام وقت کی پیروی کیسے کریں گے؟ گنتی کے افراد ہیں جن میں میثم ہے، قمبر ہے، ابوذر ہے، مالک اشتر ہے، کہ جو علی کے ساتھ موجود ہیں، ورنہ سارا زمانہ علی کو چھوڑ چکا ہے۔ تو پہلی وجہ کہ جو علی کو تنہا چھوڑنے کی تھی وہ یہی نفس کی پیروی تھی۔ استاد فرماتے ہیں دوسری وجہ کہ جس کے سبب علی کو تنہا چھوڑا گیا وہ علی کی عدالت تھی۔ علی کے سگے بھائی آتے ہیں علی کے پاس اور کہتے ہیں کہ علی میں پریشان ہوں، مجھے کچھ زیادہ عطا کیجئے۔ علی ان کو بھی منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں عقیل، یہ جو لکڑی چل رہی ہے اسے دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہ عقیل، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، اور علی اس آگ سے ڈرتا ہے۔ عقیل بھائی تھے، عقیل نے مولا کائنات سے کوئی خلاف کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، مگر یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنوں کو بھی اتنا ہی دیا کہ جتنا مولا سب کو دے رہے تھے۔ یہ عدالت بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں تھی، بہت سے لوگوں کو یہ عدالت قبول نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ چاہتے تھے، ان کو نقصان ہو رہا تھا علی کی عدالت سے، اسی لیے علی کی عدالت کی وجہ سے علی کو تنہا چھوڑا گیا کہ اگر علی آ گئے تخت رسالت پر، تخت خلافت پر، تو پھر ایسی عدالت ہوگی کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، مال دنیا، ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کے فائدے کا لالچ علی کو تنہا چھوڑنے کے لیے کافی تھا، اور یہ کام کس وجہ سے پورا نہیں ہو پاتا؟ علی کی عدالت کی وجہ سے پورا نہیں ہو پاتا، لہٰذا علی کو تنہا چھوڑا گیا۔ طلحہ اور زبیر جو ایک وقت تک ساتھ تھے مولا کے، کیوں الگ ہو گئے علی سے؟ اسی لیے الگ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ علی عدالت کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، علی عدالت کے ساتھ اپنی حکومت چلانا چاہتے تھے، اور انہیں عدالت منظور نہیں تھی، انہیں عدالت سے اعتراض تھا۔ تیسرا سبب کہ جس کی وجہ سے علی کو تنہا چھوڑا گیا وہ خاندان رسول سے اور خصوصاً مولا کائنات سے حسد کا ہونا تھا۔ کیوں علی ہی کو ساری فضیلتیں ملی؟ بعض لوگوں کو یہ بھی باتیں چبھتی تھیں کہ کیوں علی کو یہ فضیلت ملی، کیوں فقط علی ہی داماد پیغمبر ہوں، کیوں فقط علی ہی مولود کعبہ ہوں، کیوں فقط علی ہی علمدار ہو رسول کے لشکر کے، کیوں فقط علی ہی جانشین رسول ہوں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ علی سے حسد تھا جس نے علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ انسان کو اپنی حیثیت قبول کرنی چاہیے کہ جیسا میں ہوں مجھے شکر کرنا چاہیے کہ میں پروردگار عالم کا بندہ ہوں، اور علی کو پروردگار عالم نے امام بنایا ہے۔ مگر کچھ لوگوں کو یہ حقیقت قبول نہیں تھی، انہیں یہ حقیقت چبھ رہی تھی کہ علی کو کیوں، ہمیں کیوں نہیں، اور اسی حسادت نے علی کو تنہا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور چوتھی چیز کہ جس کے سبب مولا کائنات کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا وہ لوگوں کی جہالت تھی، کہ لوگ اگر
اپنی اس جہالت سے دور ہٹ کر رسول خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تو شاید مولا کائنات تنہا نہ رہتے۔ حضرت علی واقعاً جتنی بافضیلت شخصیت کا نام علی ہے، اتنی ہی مظلوم ترین فرد کا نام علی ہے۔ علی کے مصائب کو مسجد کوفہ میں نہ دیکھیں، علی کے مصائب کو ان 25 سالوں میں دیکھیں کہ وہ 25 سال علی نے کیسے گزارے ہوں گے۔ بہت سے راز علی کے کوئی معلوم نہیں کر سکا، بہت سے راز علی کے فقط فاطمہ جانتی تھی، اور بہت سے راز علی کے جانتے ہیں کس صحابی نے پوچھے تھے؟ کمیل نے۔ بہت سی باتیں علی نے کمیل کو بتائی تھی۔ اے کمیل، کاش کوئی ہوتا کہ جو میرے دل میں چھپے ہوئے خزانے ہیں میں اس کے سامنے رکھ سکتا۔ کوئی نہیں ہے کہ جو علی کی قدر و منزلت کو پہچانے۔ واقعاً ہم علی علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، علی کے سوگوار ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسا کردار ہمارا ہونا چاہیے کہ ایک علی جو پردے غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، ہم جب وہ علی ظہور کرے تو اس علی کو تنہا نہ چھوڑ سکیں۔ ہمارے کردار میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں اتنی مضبوطی ہو کہ ہم امام کے لشکر میں نظر آئیں، بلکہ ہم امام کو چھوڑنے والے نہ نظر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔